کیا زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے؟ ایک ایسا جہان جہاں سورج طلوع ہوتا ہے نہ چاند ڈوبتا ہے، جہاں وقت رک جاتا ہے مگر انتظار شروع ہوتا ہے۔ برزخ ایک روحانی دنیا ہے جو اس زندگی اور آخرت کے درمیان موجود ہے۔ ہر انسان چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار ایک دن اسی راستے سے گزرے گا۔ کبھی رات کی خاموشی میں آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو، اگر آج میری سانسیں ختم ہو جائیں، اگر آج میرے نام کے ساتھ مرحوم لکھ دیا جائے؟ ذرا تصور کریں، آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کوئی آپ کو آواز دے رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، لیکن اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مگر جواب نہیں دے پا رہے، آپ سن رہے ہیں مگر بول نہیں پا رہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس سے کوئی بادشاہ بچ سکا نہ کوئی فقیر، موت کا لمحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوچئے، جس دنیا کے لیے انسان دن رات بھاگتا ہے، ایک لمحے میں وہ سب اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ موبائل، گھر، زمین، دولت اور رشتے سب پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ساتھ جاتا ہے تو صرف ایک چیز، اس کے اعمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک ساتھ رہتا ہے۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں جبکہ اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ آپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، لوگ مٹی ڈال رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ آپ کے ارد گرد رو رہے تھے، آہستہ آہستہ واپس جانے لگتے ہیں۔ پھر قدموں کی آوازیں بھی دور ہونے لگتی ہیں۔ خاموشی، گہری خاموشی، وہ خاموشی جسے شاید ہم دنیا میں کبھی بھی محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت لوگوں کے جوتوں کی آواز تک سنتی ہے جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ چند لمحے پہلے تک جو لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے، اب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے گھر پہنچ کر پانی مانگا، کسی نے موبائل کھولا، کسی نے باتیں شروع کر دی، مگر آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں دنیاوی گھڑیوں کا وقت نہیں چلتا، ایک ایسی دنیا جہاں نہ دن کی پہچان ہے نہ رات کی، صرف انتظار، صرف حقیقت اور صرف اعمال۔ یہی وہ مقام ہے جسے عالم برزخ کا آغاز ہوتا ہے، اور آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے اس سفر پر جو قبر سے شروع ہو کر جنت یا جہنم تک جاتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان پوری زندگی نہیں بھولتا، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جسے انسان زندگی میں پہلی بار محسوس کرتا ہے، اور آخری بار، وہ ہے موت سے پہلے کی حالت۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہے، آنکھیں آدھی کھلی، سانسیں کبھی تیز کبھی دھیمی ہو رہی ہیں، جسم جواب دے رہا ہے لیکن روح اندر سے جاگ رہی ہے۔ موت کا سفر جس لمحے شروع ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنی دنیا سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے جنہیں وہ پہچانتا ہے وہ اجنبی لگتے ہیں، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، لیکن اسے ہر چیز کی فیلنگ اور فکر ہوتی ہے۔ کبھی وہ خواب دیکھتا ہے، کبھی اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے، کبھی کوئی بھولی ہوئی غلطی ذہن کی سکرین پر چلنے لگتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پوری زندگی کسی فلم کی طرح ریوائنڈ ہو رہی ہے۔ اس دور کو عالم نزا کہا جاتا ہے، یعنی کہ موت کی سختیاں۔ کچھ لوگوں کو اس وقت برزخ کی جھلکیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، کبھی ہلکا سا نور، کبھی ڈر کی ایک لہر، کبھی لگتا ہے کوئی موجود ہے مگر دکھتا نہیں۔ پھر وہ ایک پل آتا ہے جہاں جسم اور روح کے بیچ کھچاؤ شروع ہوتا ہے۔ روح جانا چاہتی ہے لیکن جسم چھوڑنا نہیں چاہتا۔ روح کو احساس ہو جاتا ہے کہ سفر شروع ہو گیا ہے، اب واپس کوئی نہیں آئے گا۔ کمرہ خاموش ہے، سانسیں اب تھک چکی ہیں، جسم کے انگ دھیرے دھیرے سن ہو رہے ہیں، لیکن آنکھیں کہیں دور دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے سامنے کوئی کھڑا ہے جو باقیوں کو نظر نہیں آتا۔ موت کا لمحہ اس سفر کا پہلا قدم ہے جو روح اکیلے طے کرتی ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، جنتی روح کے لیے سفید روشن نور میں لپٹے ہوئے، اور گناہگار کے لیے سخت ڈراؤنی شکلوں میں۔ اگر روح پاک ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف، تیری قبر باغ کا ٹکڑا بنے گی۔
लेकिन अगर रूह गुनाहों वाली हो तो फरिश्तों की सूरतें सख्त होती हैं और आवाज आती है, निकालो इस रूह को जो न रब की बनी ना रब के बंदों की। इसके लिए कब्र के अंधेरे और इंतजार की सजा है। फिर रूह जिस्म से निकलती है, कभी नरमी से फिसलती हुई, कभी लोहे के कांटों से खींची जाती है। मौत का लम्हा सिर्फ रूह के निकलने का वक्त नहीं होता, ये इंसान की पूरी जिंदगी का नतीजा होती है। जैसी जिंदगी वैसे ही उस पर मौत उतरती है। मौत का लम्हा गुजर चुका है, रूह अब जिस्म से अलग हो चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह आजाद भी नहीं। एक नई हकीकत की तरफ सफर शुरू हो चुका है, जिसे कहा जाता है आलमे बरज़ख। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इनके आगे एक पर्दा बरज़ख है जो कयामत के दिन तक रहेगा। बरज़ख कोई शहर, कोई जमीन या कोई नक्शे वाली जगह नहीं, ये एक हालत है जिसमें रूह दुनिया और आखिरत के दरमियान ठहराई जाती है। रूह ना पूरी तरह मरती है ना पूरी तरह जिंदा रहती है। वो सुनती है, देखती है, महसूस करती है, मगर इंसानों के जैसे नहीं। बरज़ख की जगह इंसान की दुनिया से अलग है। वो ना आसमान है ना जमीन, वो एक रूहानी मुकाम है जो सिर्फ रूहों के लिए बनाया गया है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या रूहें हमारे आस पास होती हैं? तो जवाब है, कभी हाँ कभी नहीं। बरज़ख में हर रूह की जगह उसके अमल के हिसाब से तय होती है। नेक रूहें जन्नती बागों की तरह, गुनहगार रूहें अंधेरे और तंग जगहों में। बरज़ख की दुनिया इंसान की आंखों से ओझल है, लेकिन वहां का हिसाबो किताब, वहां की खामोशी और वहां का इंतजार बिल्कुल हकीकत है। बरज़ख ऐसा निजाम है जो हर इंसान को महसूस करना है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं बनेगा। वहां सब तेरे और तेरे रब के दरमियान का मामला होगा। मौत के बाद जैसे ही रूह बरज़ख में दाखिल होती है, उसे अजनबी सन्नाटा महसूस होता है। ना दिन का एहसास, ना रात के वक्त का अंदाजा, ना जमीन या आसमान का कोई निशान। रूह खुद को एक ऐसे आलम में पाती है जहां सब कुछ बदल चुका होता है। जिस्म से हल्का मगर असर में बहुत गहरा। बरज़ख में दाखिल होते ही रूह को अपनी असल हालत दिखाई जाती है जो उसने दुनिया में कमाई थी। नेक रूह के लिए सुकून की हवा, नूरानी रोशनी और एक आवाज, सो जा। कब्र जन्नत के बाग जैसी बन जाती है। गुनाहगार रूह के लिए अंधेरा, सख्त आवाजें, डरावनी शक्लें, उठ के जवाब दे अपने अमाल का। उसकी कब्र जहन्नुम के गड़े जैसी बन जाती है। बरज़ख का पहला मंजर ही रूह को यकीन दिला देता है कि अब पीछे कुछ नहीं बचा। ना माफी मांगने का वक्त, ना तौबा का मौका और ना कोई मददगार। रूह आप समझ जाती है कि यहाँ सिर्फ तेरा ईमान, तेरा अमल, तेरी नीयत और तेरा रब है। कब्र में खामोशी है, मगर रूह के अंदर एक हलचल है। अचानक कब्र की मिट्टी हिलती है और वहां दो फरिश्ते नजूल करते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी शक्लें इंसानी नहीं होती, उनकी मौजूदगी से पूरा आलम बरज़ख कांप उठता है। रूह सिमट जाती है, मगर ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत का पहला सामना होता है। फिर वो सवाल करते हैं जो हर रूह से किए जाते हैं, जिनके जवाब तेरे ईमान, तेरी नीयत और तेरे अमल ने पहले ही तय कर लिए होते हैं। 3 सवाल जो पूरी जिंदगी का निचोड़ होते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तेरे लिए दीन लेकर आया, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो लम्हा होगा जहां ना जहानत काम आएगी, ना दुनियावी डिग्री, ना दौलत। यहां इंसान का ईमान जवाब देगा। अगर जिंदगी अल्लाह की अताअत में गुजारी होगी तो जुबान पर जवाब जारी हो जाएगा, और अगर पूरी जिंदगी गफलत में गुजरी तो इंसान हैरत और खौफ में डूब जाएगा। अगर रूह सच्ची हो, ईमान वाली हो, तो उसकी जुबान से खुद ब खुद जारी होगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे, तू सच्चा बंदा निकला, तेरी कब्र जन्नत के बागों जैसी बना दी गई। लेकिन अगर रूह काफिर वाली हुई, गुनाहों में डूबी हुई, तो रूह कहेगी, मुझे नहीं पता। फरिश्ते कहेंगे, इसकी कब्र जहन्नुम के गड़े जैसी बना दी गई है। मुनकर और नकीर सिर्फ सवाल नहीं करते, वो तेरी जिंदगी का असली हिसाब सामने रख देते हैं। तुम जो दुनिया में कह नहीं सके, अब तेरी रूह बोलेगी। जब इंसान की रूह बरज़ख में दाखिल होती है, वहां उसके अमाल के हिसाब से उसका मुकाम तय कर दिया जाता है। अच्छे लोगों की रूह को जन्नत के दरवाजे से रोशनी मिलती है। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जैसे दूल्हा अपनी पहली रात सुकून से सोता है।
قبر چوڑی ہو جاتی ہے، جنت کے باغوں کی خوشبو پہنچتی ہے، ایک نورانی انسان آتا ہے جو کہتا ہے میں تیرے نیک عمل ہوں، دنیا میں تو نے جو بھلائی کی میں اب تیرا ساتھی ہوں۔ نیک بندہ اپنے رب سے ملنے کا انتظار کرتا ہے، مگر ڈر کے ساتھ نہیں بلکہ پیار کے ساتھ۔ برے لوگوں کی روح قبر میں ڈر سے کانپتی ہے، فرشتے سختی سے پیش آتے ہیں، ایک آواز آتی ہے نکالو اس روح کو جس نے نہ رب کو پہچانا نہ اس کے بندوں سے انصاف کیا۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اندھیرا بھر جاتا ہے، گرم ہوا، بدبو اور آوازیں ڈر پیدا کرتی ہیں۔ پھر ایک کالی صورت سامنے آتی ہے جو کہتی ہے میں تیرے برے عمل ہوں، اب میں تیرے ساتھ ہی رہوں گی قیامت تک۔ برزخ میں جو ملنا ہے وہ آج کی زندگی میں کمانا ہے، یہاں تو جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر آج نیکی کا بیج بو دیا تو وہاں سکون ملے گا، اور اگر گناہوں کی فصل اگائی تو وہاں اذیت ہی اذیت ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک روحانی پڑاؤ ہے جہاں انسان جسم سے آزاد ہو جاتا ہے مگر انتظار سے بندھا رہتا ہے۔ برزخ میں وقت ایسا نہیں ہوتا جیسا دنیا میں ہوتا ہے، وہاں نہ سورج اگتا ہے نہ چاند ڈوبتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن لوگ کہیں گے ہم تو بس ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے۔ نیک روحوں کو برزخ میں وقت بہت چھوٹا اور سکون سے بھرا ہوا لگتا ہے، جیسے کوئی میٹھی نیند میں ہو اور کوئی پیار سے کہے اٹھو صبح ہو گئی۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں سو جا جب تک تجھے دوبارہ اٹھایا نہ جائے۔ برے لوگوں کے لیے وقت ایک لمبا انتظار جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اذیت اور بے چینی ہر لمحہ بھاری رہتی ہے، ہر سیکنڈ سزا کا حصہ بن جاتا ہے۔ انہیں ہر وقت یہی لگتا ہے کاش اب قیامت آ جائے۔ برزخ میں وقت تیرے عمل کے مطابق چلتا ہے، نیکیوں والا سکون محسوس کرتا ہے اور گنہگار اذیت میں گھلتا رہتا ہے۔ برزخ کا وقت دنیا میں کیسے زندگی گزاری اس کا عکس ہوتا ہے۔ اگر آج کی زندگی میں ہم سیدھا چلے تو وہاں کا انتظار بھی رحمت ہوگا، اور اگر غافل رہے تو وہاں کی ہر گھڑی ایک سزا ہوگی۔ یاد رکھیں موت بوڑھوں کے لیے نہیں آتی، موت بیماری دیکھ کر نہیں آتی، موت وقت دیکھ کر نہیں آتی۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہ ویڈیو سننے والوں میں سے کسی کی زندگی کا سب سے اہم پیغام یہی ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلی سانس ہماری ہے بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور عالم برزخ کو ہمارے لیے راحت کا مقام بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔